ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں پہنچ کر جمعے کے روز تمام لوگوں کے سامنے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا، جس میں جماعت مسلمین کے اندر تفرقہ مٹانے اور امیر المومنین کی اطاعت کرنے کی تاکید کی۔ عبداللہ بن سبا کے گروہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عناد رکھنے والوں نے رفتہ رفتہ حضرت عثمان غنی کے اعمال اور کوفہ کے ارد گرد کے اضلاع میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے حکام کے متعلق جو عثمان نے مقرر کیے ہوئے تھے شکایت کرنی شروع کر دی، اور خط و کتابت کے ذریعے مدینہ منورہ میں دوسرے بے اثر حضرات کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بدگمان بنانا شروع کر دیا۔ مدینے والوں کے پاس جب باہر والوں سے عاملوں کی شکایات میں خطوط پہنچتے تو وہ بہت غصے ہوتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، ان کو اعمال کی سزا دہی و معزولی کے لیے مجبور کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ تحقیق میں اپنے عاملوں کو بے خطا پاتے لہٰذا ان کو سزا نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ خود مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کی زبان پر علانیہ شکایات آنے لگ گئیں، اور جا بجا خلیفہ وقت کی نسبت سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ابو اسد سعدی اور کعب بن مالک اور حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ بعض حضرات مدینہ میں لوگوں کو طعن و تشنیع سے روکتے اور اطاعت خلیفہ کی تاکید کرتے، مگر لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ تمام ممالک اسلامیہ، تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں پہنچ چکے تھے، اور اس کے فالوورز ہر جگہ پیدا ہو چکے تھے۔ ممالک اسلامیہ میں طاقت کے اعتبار سے آج کل 5 بڑے مرکز تھے۔ مدینہ تو دارالخلافت تھا ہی، اور شروع ہی سے وہ اسلامی طاقت و شوکت کا منبر و مرکز رہا تھا۔ کوفہ، بصرہ دونوں فوجی چھاؤنیاں یا لشکری لوگوں اور جنگجو عربی قبائل کی بستیاں تھیں، اور دونوں مقاموں پر اسلامی طاقت اس قدر موجود تھی کہ تمام ایرانی صوبوں پر، جیجون کے پار، ترکستان تک اور آرمینیا تک، جارجیا کے صوبوں تک اور بحر خزر اور بحر اسود کے ساحلوں تک کوفہ اور بصرہ کو رعب طاری تھا۔ فسطاط یا قاہرہ بھی فوجی چھاؤنی تھی، اور مصر کے علاوہ طرابلس فلسطین تک اس کا اثر پڑتا تھا، اور دمشق تمام ملک کا دارالصدر تھا۔ یہاں بھی مسلمانوں کی اس قدر فوجی طاقت موجود تھی کہ قیصر اور روم اس طاقت سے خائف تھا، اور جب کبھی دمشقی فوج کا قیصری فوج سے مقابلہ ہوا اور رومیوں نے ہمیشہ شکست ہی کھائی۔ عبداللہ بن سبا شروع ہی میں ان 5 مرکزوں کی اہمیت کو محسوس کر چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کے سوا کوئی چھوٹا مقام ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی فوجی طاقت اور عربوں کی جنگجو جمعیت ان میں سے کسی مقام کے برابر ہو، لہٰذا وہ سب سے پہلے مدینہ آیا، یہاں سے بصرہ آیا، بصرہ سے کوفہ، پھر دمشق سے مصر، اور دمشق میں اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کم کامیابی ہوئی۔ باقی ہر جگہ وہ کامیابی کے ساتھ لوگوں کے خیالات کو خراب کرتا رہا اور چھوٹی یا بڑی جماعت بناتا رہا، اور اپنے رازدار شریک کار ایجنٹ ہر مقام پر چھوڑتا رہا۔ دمشق میں بھی اس نے اتنا کام ضرور کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے فائدہ اٹھا کر لوگوں میں اس خیال کو پھیلایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سچ کہتے تھے اور راستی پر تھے، کیونکہ بیت المال کو امیر معاویہ نے اللہ کا مال بتا کر اس پر قبضہ کرنا اور اپنے زیر و تصرف رکھنا چاہا، حالانکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور سارے مسلمان اس میں شریک ہیں۔ اسی سلسلے میں اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا۔ ان کے بعد عبداللہ بن سبا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر اور نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ اپنے خیالات فاسدہ ان کی خدمت پیش کرنے شروع کیے۔ انہوں نے عبداللہ بن سبا کی باتیں سن کر صاف طور پہ کہہ دیا کہ تم یہودی معلوم ہوتے ہو اور اسلام کے پردے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو۔ جب وہاں اس کی دال نہ گلی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ وہاں جب انہوں نے اس کے خیالات سنے، اس کی باتوں سے اس کا اندازہ کیا، تو فوراً اس کو پکڑ لیا اور حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں جا کر کہا کہ مجھ کو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس نے ابو ذر کو بہکائے تم سے لڑوایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو اسی وقت دمشق سے نکلوا دیا تھا اور وہاں سے مصر کی طرف جا کر مصروف کار اپنی سازشی تدابیر کے جال کے پھیلانے میں مصروف ہو گیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کو مار دیتے۔ جب ممالک محروسہ کے ہر گوشے سے مدینہ منورہ میں خطوط آنے لگے اور خود دارالخلافہ میں شورش کے سامان ہوئے، یعنی بغاوت کے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مدینے کے بعض اکابر ان کو توجہ دلائی کہ اپنے عاملوں کی خبر لیں اور لوگوں کی شکایتیں دور کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی جماعت نے چند معتبر اور معتمد حضرات کو منتخب کر کے ہر ایک صوبے کی طرف آدمی بھیجا کہ اصل حالت معلوم کر کے آئیں اور یہاں آ کر بیان کریں۔ چنانچہ محمد بن اسلمہ کو کوفہ کی جانب، اسامہ بن زید کو بصرہ کی جانب، عبداللہ بن عمر شام کی جانب روانہ ہوئے رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح ہر ایک چھوٹے یا بڑے صوبے کی طرف ایک ایک تفتیش کنندہ کو بھیجا۔ چند روز بعد سب نے بیان کیا کہ ہم نے تو عاملوں اور والیوں میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی، سب اپنے اپنے علاقے میں پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ مصروف کار ہیں اور کوئی خلاف شریعت حرکت بھی ان سے سرزد نہیں ہوتی، نہ رعایا میں سے کوئی شریف و ذی عقل شخص ان کا شاکی ہے۔ یہ کیفیت اہل مدینہ نے سنی تو قدر تسکین ہوئی، لیکن چند ہی روز بعد پھر وہی کیفیت۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ حج کا موسم قریب آ گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک منشور عام ہر شہر اور قصبہ میں عام رعایا کے نام اس مضمون کا بھیجا کہ میرے پاس اس قسم کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میرے عاملوں سے رعایا کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ ظلم و ستم کا برتاؤ کرتے ہیں، لہٰذا میں نے تمام عاملوں کے پاس احکام روانہ کر دیں کہ وہ اس مرتبہ حج میں ضرور شریک ہوں۔ بس جس شخص کو میرے کسی عامل سے کچھ شکایت ہو وہ حج کے موقع پر آ کر اپنی شکایت میرے سامنے پیش کرے، اپنا حق مجھ سے یا میرے عامل سے بعد تصدیق وصول کرے۔
ایک ایک کا حکم ہر عامل کے پاس ہی پہنچ گیا کہ ضرور شریک حج ہونا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ والی مصر تھے، معاویہ بن ابی سفیان والی شام، عبداللہ بن عامر والے وغیرہ تمام عمال مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا کی تجویز کے موافق لوگ ہر ایک صوبے اور ہر ایک مرکز سے روانہ ہوئے، بجائے اس کے کہ مکہ مکرمہ میں آتے مدینہ میں آ کے جمع ہو گئے۔ حج کے ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ تمام عامل موجود ہیں، جس کا جی چاہے اپنی شکایت پیش کرے، مگر کوئی شخص کسی عامل کی شکایت لے کر نہیں آئے کیونکہ تھا ہی نہیں۔